سوال: رمضان میں زیادہ سے زیادہ خیرات کیوں کرنی چاہیے؟ جواب: کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مہینے میں سب سے زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ سوال: کون سے فرشتے رمضان میں زمین پر اترتے ہیں؟ جواب: رحمت کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر میں۔ سوال: شب قدر میں کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ جواب: نوافل، تلاوت اور دعا اور استغفار کرنا چاہیے۔ سوال: رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ دینے والے صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب: مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سوال: رمضان میں رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے؟ جواب: اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ سوال: کیا رمضان میں نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، رکھے جا سکتے ہیں۔ سوال: روزہ توڑنے پر کیا کفارہ دینا ہوتا ہے؟ جواب: مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ سوال: روزہ دار کے لیے کون سی دعا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ جواب: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ سوال: رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: اس میں عبادات کا ثواب بے حد بڑھ جاتا ہے۔ سوال: قرآن پڑھنے کا رمضان میں کتنا ثواب ہے؟ جواب: ہر حرف پر 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سوال: روزہ کس نبی پر سب سے پہلے فرض ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام پر سب سے پہلے فرض ہوا۔ سوال: کس نبی نے سب سے لمبا روزہ رکھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ سوال: رمضان میں بچوں کو عبادت کی ترغیب کیسے دی جائے؟ جواب: محبت اور نرمی سے سکھایا جائے۔ سوال: رمضان میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب: کسی کو کھانا کھلانا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں افطار کس چیز سے کرتے تھے؟ جواب: کھجور یا پانی سے کرتے تھے۔ سوال: روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے؟ جواب: سورج غروب ہوتے ہی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سوال: روزے کے فوائد سائنس کی نظر میں کیا ہیں؟ جواب: میٹابولزم بڑھتا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ سوال: رمضان میں غریبوں کی مدد کیوں ضروری ہے؟ جواب: تاکہ وہ بھی خوشی سے رمضان گزار سکیں۔ سوال: رمضان میں اعتکاف کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جواب: اللہ کی قربت اور گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ سوال: رمضان میں عبادات کا اجر کئی گنا کیوں بڑھ جاتا ہے؟
جواب کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ سوال سحری میں دیر سے اٹھنے پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب جلدی کچھ کھا لینا چاہیے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کتنی بار قرآن مکمل کرتے تھے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سال میں ایک بار اور آخری سال میں 2 بار۔ سوال نماز تراویح کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب استغفار اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ سوال رمضان میں رات کو جاگنا کیوں افضل ہے؟ جواب کیونکہ اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال رمضان میں سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ جواب گناہوں کی بخشش اور جنت کے دروازے کھلنا۔ سوال کیا بیمار شخص روزے چھوڑ سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، بعد میں قضا ضروری ہے۔ سوال روزہ چھوڑنے پر کتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے؟ جواب 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ سوال رمضان میں گناہوں کی بخشش کیسے ممکن ہے؟ جواب روزہ رکھ کر، دعا مانگ کر اور استغفار کر کے۔ سوال رمضان میں اللہ کے کتنے خاص انعامات نازل ہوتے ہیں؟ جواب بے شمار، خاص طور پر لیلۃ القدر میں۔ سوال کس نبی نے سب سے پہلے روزہ رکھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے روزہ رکھا۔ سوال رمضان میں جنت کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ جواب تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بخشے جائیں۔ سوال رمضان میں بخشش حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب استغفار اور درود شریف پڑھنا۔ سوال رمضان میں سب سے زیادہ عبادات کون سے صحابی کرتے تھے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال رمضان میں سب سے زیادہ بخشش کس کو ملتی ہے؟ جواب جو سچے دل سے عبادت کرتا ہے۔ سوال رمضان کی عبادات کیسے یادگار بنائی جا سکتی ہیں؟ جواب مستقل مزاجی اور اخلاص کے ساتھ۔ سوال کون سے نیک اعمال رمضان میں سب سے زیادہ اجر لاتے ہیں؟ جواب روزہ، قیام، صدقہ اور استغفار۔ سوال کیا رمضان میں شادی کی جا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، جائز ہے۔ سوال رمضان میں کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جواب جائز ہے لیکن دیانت داری سے کیا جائے۔ سوال کون سا وظیفہ رمضان میں سب سے زیادہ برکت لاتا ہے؟ جواب درود شریف پڑھنا اور استغفار کرنا۔ سوال رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جواب زیادہ عبادات، تلاوت قرآن، صدقہ اور اعتکاف۔ سوال کیا غیر مسلم روزہ رکھ سکتے ہیں؟
جواب: جی ہاں، لیکن ان پر فرض نہیں ہے۔ سوال: رمضان میں افطار کروانے کا کیا ثواب ہے؟ جواب: روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے۔ سوال: کیا شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب: اگر صحت اجازت دے تو، ورنہ قضا یا فدیہ دیں۔ سوال: کیا حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر طبیعت پر اثر پڑے تو بعد میں قضا کرے۔ سوال: کیا رمضان میں صدقہ چھپ کر دینا بہتر ہے؟ جواب: جی ہاں، تاکہ ریاکاری نہ ہو۔ سوال: رمضان میں کون سا ذکر سب سے زیادہ کرنا چاہیے؟ جواب: استغفار، درود شریف اور کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں ورزش کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، کی جا سکتی ہے، لیکن ہلکی پھلکی اور متوازن طریقے سے۔ سوال: رمضان میں کن رنگوں کے کپڑے پہننا پسندیدہ ہے؟ جواب: اسلامی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں، سادگی بہتر ہے۔ سوال: کیا رمضان میں قرض دینا زیادہ اجر رکھتا ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سوال: رمضان میں سب سے زیادہ نفل عبادت کون سی ہیں؟ جواب: تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین۔ سوال: کیا روزے کے دوران ناک میں پانی چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اگر حلق میں چلا جائے تو ہاں، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال: کیا رمضان میں فضول باتیں کرنے سے اجر کم ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، روزے کا اصل مقصد نفس کی پاکیزگی ہے۔ سوال: کیا موبائل اور سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال رمضان میں نقصان دہ ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر وقت ضائع ہو تو عبادات کم ہو جاتی ہیں۔ سوال: رمضان میں سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ جواب: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سوال: کیا رمضان میں گناہ زیادہ سختی سے لکھے جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ یہ مہینہ نیکیوں کا ہے۔ سوال: کیا رمضان میں بغیر نماز کے روزہ مکمل ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں، روزے کے ساتھ نماز بھی ضروری ہے۔ سوال: کیا رمضان میں بیمار ہونے پر دوا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، لیکن بیمار شخص بعد میں قضا کرے۔ سوال: رمضان میں کون سے کھانے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں؟ جواب: کھجور، دودھ، پھل، سبزیاں اور پروٹین والی غذائیں۔ سوال: رمضان میں کیا سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے اور توبہ اس لیے کی جائے کہ آئندہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔